ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ذو الحج کا عشرہ آج سے شروع ہو چکا ہے۔ سلف صالحین اس عشرے میں عبادات کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور سلف صالحین اس عشرے کو اسی طرح اہمیت دیتے تھے جس طرح رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ میرے بھائیوں، کوشش کیجئے اللہ رب العزت کے ہاں اعمال کریں، لیکن ایسے اعمال جو مقبول اعمال ہوں، اور مقبول اعمال وہ ہوتے ہیں کہ جو خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیے جائیں، اللہ ہی سے اجر و ثواب کی امید پر کیے جائیں، وہ اعمال کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانے کی کوشش کیجیے، خصوصاً زبان سے کیے گئے گناہ، ان سے ضرور پرہیز کیجیے تاکہ ہم اپنے لیے کچھ جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور جو شخص نیک اعمال پر دوام اختیار کرے اور گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کرے تو اللہ رب العزت ایسے شخص کی دنیا بھی بنا دیتے ہیں اور آخرت بھی بنا دیتے ہیں، چاہے ساری دنیا اس کی مخالف ہو جائے۔ اور ایسا شخص جس کے سارے حمایتی ہو جائیں لیکن وہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہو اور اللہ کا نافرمان ہو اور نیک اعمال سے بھاگنے والا ہو تو اس کی دنیا میں بھی کوئی جگہ نہیں ہے اور اس کی آخرت بھی تباہ ہے۔ سو میرے بھائیوں، یاد رکھیے جو زندگی کے لمحات ملے ہیں ان کو غنیمت جانیے اور ان میں پاکیزگی اور پاک دامنی اختیار کیجیے۔ اپنے باطن کو صاف کیجیے۔ اپنے باطن کی صفائی توبہ اور استغفار سے ہوتی ہے، اور اپنے ظاہر کو بھی اچھا کیجیے، لیکن ظاہر سے زیادہ باطن پر توجہ کیجیے۔ نیتوں کو درست کیجیے، عمل کو اللہ کے لیے خالص کیجیے۔ میں تمہیداً یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دو اعمال ایسے ہیں کہ جن کے حوالے سے لوگ انتہائی ریاکاری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ اپنی گفتگو سے اور اپنی زبان کے ذریعے سے ان اعمال کا کچھ بھی پیچھے نہیں چھوڑتے۔ وہ اعمال اسی عشرے میں کیے جاتے ہیں۔ ایک بیت اللہ کا حج ہے اور ایک قربانی کا عمل ہے۔ یہ دو ایسے اعمال ہیں کہ جن کے حوالے سے ہم بہت زیادہ فالتو اور غیر ضروری گفتگو بھی کرتے ہیں، ریاکاری بھی کرتے ہیں، اور ان عبادات کے دوران گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ایسے گناہ کہ جو ان عبادات کا بالکل صاف کر دیتے ہیں۔ یہ بہت غور کیجئے، انتہائی نکتے کی بات بیان کر رہا ہوں۔ حج کو دیکھ لیجئے کہ حج کے عمل کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ حج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حدیث میں آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ والحج المبرور، اور حج مبرور کیا ہے؟ لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کا بدلہ جنت ہی ہو سکتا ہے۔ جنت جتنا بڑا انعام ہے اتنا بڑا عمل حج ہے، لیکن اس حج میں بھی جو پہلی بات نبی علیہ السلام نے فرمائی وہ یہ تھی من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کیا۔ یعنی اس میں بھی پہلا نقطہ جو سمجھ آتا ہے وہ یہی ہے کہ اخلاص کا اہتمام کیا، اخلاص کا اہتمام کیا، من حج للہ۔ پھر اگلا نقطہ ہے فلم یرفث ولم یفسق، اس میں کوئی شہوات و خواہشات اور شہوت رانی کا کام نہیں کیا، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے، ولم یفسق، اور نہ فسق و فجور سے کام لیا، یعنی کبائر اور گناہوں کا ارتکاب کیا۔ یہ دو کام نہ کیے، نہ تو جنسی حوالے سے کوئی گناہ اور نہ ہی عام نافرمانی اور گناہ کیے۔ فرمایا حج سے ایسے لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے حج کرنے جب ہم جاتے ہیں تب بھی کس قدر تشہیر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو واپس آ کے تو ہم وہ قصے سناتے ہیں
اور وہ باتیں کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ، میں یہاں سے وہاں گیا اور وہاں سے وہاں نکلا، اور پھر میں وہ ہوں جس نے حجر اسود کو جا کے چوما رات کو 2 بجے وہاں پہ. بھئی یہ عبادات ہیں، یہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ اپنی عبادت کو چھپائیں، آپ اپنی عبادت کو چھپائیں. سلف صالحین میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو تہجد سے قبل مسجد آتے، تہجد پڑھ کے خاموشی سے واپس چلے جاتے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے یہ تہجد پڑھتا ہے، پھر فجر کی اذان ہو جاتی تو گھر سے چل کے آتے. اس وقت اندھیرا ہوا کرتا تھا نا، کسی کو پتہ ہی نہیں کون آیا ہے، کس نے عبادت کی ہے. میرے بھائیوں، عبادت کو چھپانے کی کوشش کریں، عمل کو چھپانے کی کوشش کریں تاکہ ریاکاری کا اندیشہ نہ ہو، عمل کی ایڈورٹائزمنٹ نہ کریں. میں اور آپ اتنے شیر خان نہیں ہیں کہ اپنے آپ پر قابو رکھ سکیں، اپنے آپ کو بچا سکیں، ریاکاری سے بچا سکیں، شیطان کے داؤ سے بچا سکیں. اب آ کے وہ باتیں کی جاتی ہیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھائی اگر نہیں رکا جاتا تو یہ باتیں کر لو کہ ہم نے وہاں یہ کھایا، یہ پیا، ادھر گئے ادھر گئے، فلاں چیز خریدی. بھائی دنیا کے حوالے سے کوئی بات کر لو، عبادات کو ہائی لائٹ نہ کرو. عبادات جو کی ہیں اللہ کی رضا کے لیے کی ہیں، ان کو مخفی رکھو، ان کو چھپا کے رکھو. ان پر اللہ سے جو آپ کو دنیا اور آخرت میں انعام ملنا ہے، بس اسی امید پر اللہ رب العزت کے حضور یہ دعا کرو اللہ وہ عمل قبول کر لے. اچھا وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے، اب تو جب سے یہ موبائل آیا ہے تصویریں بنانے کا لامتناہی سلسلہ ہوتا ہے. وہ بیت اللہ کے پاس کھڑے ہیں جی، تصویر بن رہی ہے. مینا میں کھڑے ہیں، تصویر بن رہی ہے. عرفات میں ہیں، تصویر بن رہی ہے. مزدلفہ میں ہیں، تصویر بن رہی ہے. اللہ کے بندو، تصویر تو اضطراری کیفیت میں اس کی رخصت ہے. دینی معاملات میں علماء کرام کے فتوے ہیں کہ دینی پروگرامات ہیں، خطبات ہیں، دروس ہیں، ان کی ویڈیو بنائی جائے، بنائی جا سکتی ہے اگر ریاکاری آپ نہیں کر رہے. اگر آپ کو ریاکاری کا اندیشہ ہے بند کروا دیجئے، کوئی ضرورت نہیں آپ کی ویڈیو کی، آپ کے خطبات کی. اور بہت سے لوگ ہیں جن کے خطبات موجود ہیں. دوسری بات، جو آپ مجبوراً تصاویر بنواتے ہیں جن میں آپ کے شناختی کارڈ کی تصویر ہے، آپ کی ضروری دستاویزات ہیں، حکومتی حوالے سے جو آپ کو ہدایات ہوتی ہیں فلاں فلاں کاموں میں آپ نے تصاویر دینی ہیں، وہ تو عورتوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کو بھی مجبوراً تصویر دینی پڑتی ہے. بلکہ بعض اوقات تو عورتوں کو، وہ عورتیں جو پردہ دار ہیں، چہرہ ننگا کر کے اپنی تصویر بنوانی پڑتی ہے. یہ ان کی مجبوری ہے، یہ ملک کا قانون ہے، اس دنیا میں رہنا ہے. یہ ایک اضطراری حالت ہے جس میں تصویر کے بنانے کی گنجائش ہے. اب اس کے علاوہ آپ اتنی بڑی عبادت کر رہے ہیں حج کی، اور وہاں پہ ایک کبیرہ گناہ بھی ساتھ کر رہے ہیں کہ اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. قیامت کے دن جو سخت ترین عذاب ہوگا، جن لوگوں کو سخت ترین عذاب ہوگا، ان میں وہ بھی شامل ہوں گے جو تصویریں بنانے والے ہیں. اب یہ تصویریں غیر ضروری ہیں یا نہیں؟ یقین جانیے اگر ان تصویروں کی اجازت بھی ہو تو پھر بھی نہیں بنانی چاہیے، اس لیے کہ ان سے آپ کے عمل کی شہرت ہوگی، ریاکاری کا اندیشہ ہے. اگر یہ تصویر بنانا جائز بھی ہو تو بچنا اولا اور بہتر ہے، اس لیے کہ جب آپ اس کی تشہیر کریں گے تو ریاکاری کا اندیشہ ہے. لیکن اب دیکھ لیجئے کتنی بڑی عبادت، اس کے ساتھ کتنے فضول کام. اب قربانی کی طرف آتے ہیں. ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں عقائد کے حوالے سے ہم درست ہیں یا نہیں. ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ ہم جو عمل کرنے جا رہے ہیں اخلاص یہاں ہے بھی یا نہیں. ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں. ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ جس مال سے قربانی کا بکرا لا رہے ہیں حلال ہے یا حرام. ان چیزوں کی تو سب سے پہلے پرواہ کرنی تھی، ان کی کوئی پرواہ نہیں. اب پرواہ کس بات کی ہے؟ بکرا لا رہے ہیں، چھترا لا رہے ہیں، دمبا لا رہے ہیں، جانور لا رہے ہیں. اب اس موبائل کا ستیہ ناس ہو. اب ڈی پی پہ وہ تصویر، وہ ڈی پی ہوتی ہے وہ جس پہ وہ تصویر لگائی جاتی ہے، وہ مجھے تو صحیح سچی بات ہے علم نہیں کہ وہ ڈی پی میں اور دوسرے میں کیا فرق ہے. وہ جو تصویر لگائی جاتی ہے سٹیٹس، ہاں ایک سٹیٹس ہوتا ہے اور ایک ڈی پی، پتہ نہیں الگ الگ دو چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز کا نام ہے. بکرے کی تصویر لگا لی،
تشہیر الگ، یہ گناہ الگ کہ وہ جاندار ہے اس کی تصویر ہے. بھائی بکرے کی تصویر کی کیا ضرورت ہے؟ کیا حکومت پاکستان کی طرف سے یہ آرڈر ہے کہ بکرے کی تصویر بنانی ہے؟ اگر آپ نے ڈی پی اور سٹیٹس پر اپنے بیل کی تصویر نہ لگائی تو اللہ آپ کی قربانی قبول نہیں کریں گے، یا حکومت پاکستان آپ کو گرفتار کروا لے گی اور آپ کو جیل جانا ہوگا. تصویریں بنا رہے ہیں، ایک کو بیچ رہے ہیں، دوسرے کو بیچ رہے ہیں، گلیوں میں گھما رہے ہیں، نماز کی کسی کو پرواہ نہیں. ادھر جماعت ہو رہی ہے، ادھر جانور لے کے جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. نماز کا وقت ہے، پہلے نماز پڑھ لیں. میرے بھائیو، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم. لوگوں، تمہاری قربانیوں کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، نہ ان کا خون پہنچتا ہے. قربانی کے جانور کی کوئی شے اللہ کو نہیں پہنچتی، اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. تقوی ہے ہی نہیں، باقی ساری چیزیں ہیں. جس شے کی ضرورت ہے وہ نہیں ہے، اور جن چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں وہ موجود ہیں. سو میرے بھائیو، یاد رکھیے، بہت احتراز کیجئے ان دو اعمال کے سر انجام دینے میں، اللہ سے بہت ڈریے. سلف صالحین میں اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو سب سے زیادہ سخی لوگ تھے، سب سے زیادہ مال قربان کرنے کی حرص رکھنے والے اور قربان کرنے والے، کہ جن میں ابو بکر ہیں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان سے بڑھ کر انبیاء کے بعد کوئی سخی نہیں ہے. کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنا مال لے کے آ جاؤ جیش الاسرا کے موقع پہ. تو کتنا مال لائے میرے بھائیو؟ گھر کا سارا مال اٹھا کے لے آئے، دیواروں پر ہاتھ پھیرا، اگر کوئی کیل سوئی نظر آئی وہ بھی اپنے مال میں ڈالی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں وہ مال ڈھیر کر دیا. سنن ابو داؤد میں روایت ہے، حضرت عمر اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت سا مال آیا اور میں اس ذوم میں مبتلا تھا کہ ابو بکر کے پاس تو کم مال ہے، میرے پاس بہت زیادہ ہے. آج میں اپنا آدھا مال لے کے جا رہا ہوں، میں آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. کہتے ہیں فجئت بنصف مالی، میں آدھا مال لے کے گیا. ثم اتا ابو بکر بکل ما عنده، پھر میں نے ابو بکر کو دیکھا کہ اس حال میں آیا کہ اپنا سارے کا سارا مال لے کے آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ابقیت لاہلک، ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو عرض کرنے لگے ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، باقی کوئی شے چھوڑ کے نہیں آیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واللہ لا اسابقک الی شیء ابدا، اللہ کی قسم میں اب ابو بکر سے نیکیوں میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکوں گا. آج ہی تو کبھی امید تھی کہ ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھتا، اگر آج نہیں بڑھ سکا تو کبھی نہیں بڑھ سکوں گا. یہ حضرت عثمان ہیں کہ 700 یا 900 اونٹ دے دیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين، آپ نے 2 مرتبہ یہ بات فرمائی. عثمان کو اب کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی، عثمان کو کوئی عمل اب ضرر نہیں دے سکتا آج کے بعد. یہ 2 مرتبہ آپ نے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے تبھی عثمان کا کوئی نقصان نہیں. اب یہ صحابہ اکرام، روایات میں آتا ہے سادی قربانی ہوتی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو کئی مرتبہ انہوں نے قربانی دی نہیں، مسلمانوں کو یہ بتلانے کے لیے کہ یہ فرض نہیں ہے. صاحب استطاعت ہوتے ہوئے سادہ قربانی ہوتی تھی، قربانی بھی سادہ ہوتی تھی اور یہ ریاکاری بھی نہیں ہوتی تھی. اب جناب 15 لاکھ 20 50 لاکھ کے بیل، وہ کہتے ہیں کہ خوبصورت بڑا ہو. وہ اللہ کے بندو، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، لوگ فاقوں مر رہے ہیں، اور آپ کو یہ پرواہ ہے کہ بہت خوبصورت ہو. یہ کوئی ایسی شرط نہیں ہے بہت خوبصورتی کہ اس کے بغیر آپ کی قربانی نہیں ہوگی. کوئی کم خوبصورت بھی ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. شکلیں اللہ نے بنائی ہیں.
نقص والا جانور نہ ہو وہ لے لو. اب 15 لاکھ میں ایک جانور لینے کے بجائے وہ 15 لاکھ میں 5 جانور لے لے. لیکن وہ 15 لاکھ میں 5 جانور لے تو یہ جو ٹور بنتی ہے یہ کیسے بنے؟ یہ 15 لاکھ کا جانور لے کے گھمایا ہے، تصویریں کھنچوائی ہیں، لوگوں کو دکھایا ہے، محلے والوں نے تعریف کی ہے، دوستوں نے تعریف کی ہے، جو بڑے ایلیٹ کلاس میں بیٹھتا تھا انہوں نے بھی کہا جی ماشاءاللہ آپ نے تو بڑا خوبصورت بیل لایا ہے، بہت زبردست آپ کا بیل ہے. یہ تعریفیں کہاں سے ہوتی؟ اگر وہ 5 بیل لے کے آ جاتا، وہی گوشت لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا، وہ کھا کے دعا دیتے. میرے بھائیو یاد رکھیے، عمل سادہ ہو، اللہ کے لیے خالص کیا جائے. مسجد میں 1 روپیہ دیا جائے، اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے، کائنات کے رب کی قسم پوری مسجد بنا لی جائے، نیت درست نہیں ہے تو وہ عمل بیکار ہے. یہ 1 روپیہ آپ کو جنت میں لے جائے گا، یہ صاف سی بات ہے. یہ 1 روپیہ اگر نیت درست ہے، اللہ رب العالمین اس عمل کے بدلے اپنے فضل و کرم سے آپ پر مہربانی کرتے ہوئے جنت کو آپ کے نام کر دیں گے. لیکن اگر پوری مسجد اکیلے بنوا دیں لیکن ریاکاری ہے، نیت درست نہیں ہے، یا اس عمل کے کوئی اور اغراض و مقاصد بھی ہیں، تو میرے بھائیو پھر اللہ کے ہاں کوئی قبولیت نہیں ہے، بلکہ اس الٹا اس ریاکاری پر آپ کو سزا ملے گی. سو میرے بھائیو، یہ قربانی سمیت جو بھی ہم عمل کریں، ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. اس میں دیکھیں کہیں ہم گناہ کا ارتکاب تو نہیں کر رہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے. یہی تقویٰ ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ اہل تقویٰ کا عمل ہی قبول کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی تلاش کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں. اللہ انہی کا عمل قبول کرتے ہیں. اور یہ عمل تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. آپ اس واقعے کو تو یاد کریں کہ کیا عجیب و غریب واقعہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین کی محبت کا حق ادا کر دیا، اللہ سے دوستی کا حق ادا کر دیا، اللہ رب العالمین کا بندہ ہونے کا حق ادا کر دیا، بتلا دیا اللہ کا بندہ کیسا ہوتا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا کیسا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو دیکھ لے. اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ رب العالمین سے وفاداری کا حق کیسے ادا کرنا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ لے. اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ مسلمان کیسے بنتا ہے، اللہ کا بندہ کیسے بنتا ہے، عبد ہونے کا مفہوم کیا ہے، عبد کیسا ہوتا ہے، انسانی شکل میں عبد کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو دیکھ لے. سارے انبیاء ہی نعم العبد ہیں، بہترین لوگ ہیں، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام خصوصی طور پر وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اللہ فرما رہے ہیں ابراہیم وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ابراہیم علیہ السلام نے بندگی کا بھی حق ادا کر دیا. اور میرے بھائیوں پھر آپ دیکھ لیجئے، جب یہ باتیں ہوئیں تو پھر اللہ رب العالمین عمل کو قبول کر کے پھر بندے کو انعام کیا دیتے ہیں. انعام دیکھیے کہ اللہ نے یہ اعلان کر دیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. دوستی کے لیے جو سب سے بہترین لفظ ہے وہ خلیل ہے. سب سے بہترین بہترین دوست کو جو نام دیا جا سکتا ہے وہ خلیل. حبیب بھی دوست ہوتا ہے، دوست کے لیے باقی لفظ بھی ہیں. اللہ نے اعلان کر دیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اے رہتی دنیا تک کے انسانوں سن لو، میرا ایک دوست تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرا ہے. میں اس آخری کتاب میں تمہارے لیے یہ آیت نازل کرتا ہوں، یہ فرما رہا ہوں تاکہ رہتی دنیا تک کے انسانوں میں اس کا نام بلند ہو جائے کہ میرا ایک دوست تھا جس کا نام تھا ابراہیم.
خلیل اللہ۔ نبی علیہ السلام بھی اللہ کے خلیل تھے، دو اللہ کے بہترین دوست تھے، ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں، اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بندگی کا حق ادا کیا، جب وفاداری کا حق ادا کیا، جب محبت کا حق ادا کیا، جب عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، تو پھر اللہ رب العالمین نے انعام کیا دیا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم میرا سب سے بہترین دوست۔ باقیوں نے کتنی مخالفت کی؟ آزر نے مخالفت کی جو باپ ہے، باپ نے مخالفت کی، قوم نے مخالفت کی، زمین پر جو ہے سارے مخالف ہیں، حتیٰ کہ اٹھا کے آگ میں پھینک دیا، کوئی پرواہ نہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ رب العالمین نے چھری سے کاٹنے کی صلاحیت چھین لی، بیٹے کو بچا لیا، آگ سے جلانے کی صلاحیت چھین لی، ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ سارے مخالف ہیں لیکن اللہ دوست ہے۔ جب اللہ دوست ہے، ابراہیم کو خلیل کہا جا رہا ہے، اللہ حفاظت کر رہے ہیں، پھر اللہ اکیلے کو امت کہہ رہے ہیں۔ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا۔ لوگوں سن لو، ابراہیم اکیلا امت ہے۔ حتیٰ کہ ایک حیران کن شان ہے ابراہیم علیہ السلام کی، حیران کن شان۔ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ مقام رکھنے والے ہیں، اللہ نے ان کو حکم دیا، اللہ نے ان کی طرف وحی کی، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم حکم دے رہے ہیں، آپ بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں اتنی خوبصورت ہیں کہ ان کی پیروی کیجئے۔ ان اداؤں کی بنیاد میں اخلاص تھا، ان اداؤں کی بنیاد میں رب کی رضا کی طلب تھی، رب کی رضا کی جستجو تھی۔ سو میرے بھائیوں، اپنے اعمال میں اللہ کی رضا کو داخل کیجئے، رب کے تقرب کی جستجو کیجئے، اپنے قول و فعل کو درست کیجئے، اپنے اندر اور باہر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ پرواہ نہ کیجئے کوئی کیا کہتا ہے یا کوئی کیا کر لے گا، کوئی نہ کچھ کہہ سکتا ہے نہ کر سکتا ہے، کسی کے کہنے اور کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اللہ آپ سے راضی ہے، آپ درست راستے پر چل رہے ہیں، تو اللہ نے انعام آپ کو دینا ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے، یہ عقیدہ توحید کا تقاضا ہے جو سمجھنا ہوگا۔ کسی کی پرواہ نہ کیجئے، کوئی آپ کی قربانی کی وہ شاباش آپ کو دے گا، آپ کی قربانی کی تعریف کرے گا یا نہیں کرے گا، آپ کو سخی کہے گا یا کنجوس کہے گا، اس بات کی پرواہ نہ کیجئے۔ آپ اپنے عمل کو دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے رب کی رضا کے لیے عمل کیجئے۔ یقین جانیے یہی دنیا ہوگی، اللہ انہی کی زبان سے تعریف بھی کروائے گا، یہی دنیا رب کے حکم سے آپ کی عزت کرے گی۔ یاد رکھیے، یہ دل اللہ کی انگلیوں میں ہے، جدھر چاہیں پھیر دیں۔ سو میرے بھائیوں، جو میں نے بات درست کہی ہے اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ رب العالمین اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ جو کہنے میں غلطی ہوئی ہے وہ مجھ جیسے ایک نالائق آدمی کی بات ہے، اللہ رب العالمین سے معافی کی درخواست ہے۔ یا اللہ تو ان دنوں میں ہمارے عمومی طور پر سارے اعمال قبول و منظور فرما، اور خصوصاً جو قربانی کا عمل ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔